بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وكما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر ہیں معزز سامعین اکرام، معزز علماء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوق بنائی ہیں ہر مخلوق کے ساتھ دو قسم کی صفتیں رکھی ہیں. ہم انسانوں کے ساتھ بھی اللہ نے اور انسانوں کا وجود بھی دو قسم کے ساتھ فرمایا ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی وجود وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، اس کا تعلق مٹی سے ہے اور اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس جسم کو صحت یاب رکھنے کے لیے اس کو جسمانی غذاؤں کی ضرورت ہے، اور جتنی اچھی اس جسم کو غذا ملے گی اتنا ہی صحت یاب اور تندرست صحت مند یہ جسم رہتا ہے. اچھی غذا ملے، بقدر ضرورت غذا ملے، اور وہ غذا ملے جو جسم کے لیے مفید ہے، جسم صحت مند رہتا ہے. اور اس جسم کا تعلق اس کے دل کی دھڑکن سے ہے. دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے. جب یہ جسم بیکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے. پھر آنکھ ہوتے ہوئے بھی یہ دیکھ نہیں پاتا، دھڑکن بند ہو گئی، ہاتھ موجود ہوتے ہوئے بھی یہ پکڑ نہیں سکتا ہے، دھڑکن بند ہو گئی، پاؤں ہوتے ہوئے بھی یہ چل نہیں سکتا ہے، دھڑکن بند ہو گئی، دماغ ہوتے ہوئے بھی یہ سوچ نہیں سکتا ہے. اس کا تعلق دھڑکن سے ہے اس کی، اور اس دھڑکن کا تعلق روح الہی سے ہے جو روح اللہ نے ہمارے جسم کے اندر پیوست فرمائی. اللہ کی ذات اقدس کی طرف سے
جو روح ہماری زندگی کے لیے بخشی گئی ہے، جس کا تعلق ہمارے جسم سے جوڑا گیا ہے، اگر وہ روح نکل گئی تو اس دل کی دھڑکن کا کنیکشن ختم ہو گیا، دھڑکنا بند ہو گیا۔ تو فرمایا اس کی جسم کی غذا کے لیے اس کی روح کا ہونا اور اس کی جسم کی دھڑکن کا چلنا بہت ضروری ہے۔ اور غذا بھی کیسی؟ فرمایا کہ جب یہ پیدا ہوا اور جب یہ چند کلو کا تھا، 1 کلو 1.5 کلو کا تھا، 1 دن کا تھا، 1.25 دن کا تھا، 1 ہفتے کا تھا، تو اس کے لیے 100 گرام دودھ کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اور جب یہ 1 ہفتے کا ہوا تو 100 سے 200 گرام دودھ ہو گیا۔ 1 مہینے کا ہوا ½ کلو دودھ ہو گیا۔ 1 مہینے کا ہوا اور دودھ بڑھ گیا۔ 3 مہینے کا ہوا تو پتہ لگا کہ دودھ کے ساتھ ساتھ اب ماں اس کو بسکٹ بھی دینا شروع کر دیا۔ 6 مہینے کا ہوا، ½ کلو دودھ ہو گیا اور غذا اس کی اور بڑھ گئی۔ فرمایا جس طریقے سے جسم بڑھتا گیا اس کی غذا بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کی جسم کی غذا کے لیے روٹی بھی میسر ہو گئی۔ پھر اس کی ماں اس کے ہاتھ میں جو ہے بوٹی بھی تھمانے لگی، اس کے ہاتھ میں بسکٹ بھی تھمانے لگی، اس کے ہاتھ میں تمام غذاؤں کی اشیاء اس کے ہاتھوں میں تھمائی جانے لگیں اور اس کو دی جانے لگی۔ جسم اس کا جو ہے پرواز چڑھنے لگا اور اس طرح پرواز چڑھا کہ اس کے جسم نے تمام غذاؤں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ جسم کو غذا ملی، جسم پروان چڑھا، جسم صحت مند بنا، جسم قوت والا بنا۔ لیکن ایک چیز جو ایسی ہے جو بھوکی رہ گئی، پیاسی رہ گئی، تڑپتی رہ گئی کہ اس کی غذا کا بھی کوئی نظم بن جاتا، وہ ہے روح۔ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ پڑھے لکھے گھرانے کے اندر، دیندار گھرانے کے اندر، جہاں قرآن کو اول سمجھا جاتا ہو، نمازوں کو اول سمجھا جاتا ہو، اللہ کی معرفت کو اول سمجھا جاتا ہو، رمضان کو اول سمجھا جاتا ہو، اللہ کے احکامات کو اول سمجھا جاتا ہو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اول سمجھا جاتا ہو، وہاں دین کے سارے احکام اول سمجھے جاتے ہوں، وہاں اس بچے کی روح کو غذا مل جاتی ہے تھوڑی بہت، کہ اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، اس کو اذان سنائی جاتی ہے، اس کو اقامت سنائی جاتی ہے۔ جب وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں نمازوں کے ذریعے اٹھک بیٹھک لگ رہی ہے، رکوع سجدے کے نظارے اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو غذا ملتی رہتی ہے تو روح اس کی پروان چڑھتی ہے۔ جسم کو تو غذا اس کے پیدا ہوتے ہی ملنا شروع ہو گئی۔ 100 گرام دودھ سے پھر 150 گرام دودھ، پھر 200 گرام دودھ ہوا، پھر 250 گرام ہوا، اس کا جسم بڑھتا گیا، عمر بڑھتی گئی، غذا اس کی دودھ کی بڑھتی گئی۔ 6 مہینے کا ہو گیا، دودھ کے ساتھ دوسری غذا بھی چالو ہو گئی۔ سال بھر کا ہو گیا، دوسری دودھ کے ساتھ اور غذائیں اس کی شروع کر دی گئیں، بھوک کی غذا، طاقت کی غذا، صحت کی غذا اس کے ساتھ لگا دی گئی، بچہ کمزور نہ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی روح کو غذا ملی تو جسم بھی پروان چڑھا، روح بھی پروان چڑھی، روح بھی متاثر ہوئی، جسم بھی متاثر ہوا، روح بھی اس کی جو ہے صحت مند ہو گئی۔ ہاں، یہ کہاں ہوا؟ جہاں ہر ایک دین کے احکام کو اول سمجھا گیا، ورنہ جہاں دین کو پسے پشت ڈالا گیا ہے، دین کے احکامات کا جن کے یہاں علم نہیں ہے، قرآن جن کے یہاں ادب کے لیے اتنا اونچے رکھ دیا گیا، اتنا اونچا رکھ دیا گیا کہ ادب کے چکر میں اب ادب کے لیے ہاتھ بھی نہیں پہنچتا کہ قرآن کو اٹھا کر کے پڑھ لیا جائے۔
ہم نے قرآن کا اتنا ادب کیا اور ادب کے لحاظ میں اس کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ ہاتھ تو دور نظر بھی اس پر جلدی نہیں پڑتی. کیوں؟ کہ وہ 36 انچ کی جو LED گھر پہ لگی ہے کہ نہیں اس سے اونچا قرآن ہونا چاہیے، اس سے نیچا ہوگا تو قرآن کی بے ادبی ہوگی، LED کے سامنے ہوگا تو قرآن کی بے ادبی ہوگی. اور اتنا ادب کیا کہ ہاتھ سے دور نظر بھی اس پر نہیں پڑی. روح بے اثر ہو گئی. تو فرمایا جہاں قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈالا گیا، نمازوں کو من چاہی طور پر پڑھا گیا، روزوں کو من چاہی طور پر رکھا گیا، اللہ کے احکامات پر من چاہی طور پر عمل کیا گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر من چاہی طور پر عمل کیا گیا، وہاں روح بھوکی رہ جاتی ہے، وہاں روح پیاسی رہ جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، وہ پروان نہیں چڑھ پاتی، کمزور ہو جاتی ہے، لاغر ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ بچہ بلوغت کے دروازے پر پہنچتا ہے، بالغ ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کا مقابلہ ہوتا ہے. اور اس کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خود دو پہلوان موجود ہیں، ایک اس کا جسم ہے جو بچپن سے لے کر پروان چڑھ رہا ہے، ساری غذائیں اس کو ملی، پہلوان بن گیا، قوت والا بن گیا، صحت مند بن گیا، پروان چڑھ گیا، اس کی خوبصورتی نکھرنے لگی، اس کے رنگ نین و نقش نکھرنے لگے. لیکن روح اس کی پیاسی رہی، روح اس کی بھوکی رہی، روح اس کی بے اثر رہی، کوئی غذا اس کی روح کو نہیں ملی. لیکن اب جب بلوغت کے دروازے پر یہ جوان کھڑا ہو گیا، بلوغت کے دروازے میں اس کی جوانی نے دستک دے دی، تو اب یہ دونوں پہلوان جو ایک روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے، جب یہ دونوں مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، دروازے کے باہر نکلا، نگاہ اس کی جو ہے بدنگاہی کرنے پر تیار ہے. روح نے منع کیا، نہیں دیکھو بدنگاہی نہیں کرنا ہے. روح لڑ رہی ہے، دیکھو بدنگاہی نہیں کرنا ہے. جسم نے کہا کہ نہیں، اس میں تو مزہ آ رہا ہے، جسم طاقتور تھا، جسم کو غذا ملی تھی، جسم روح سے جیت گیا، بدنگاہی کا گناہ اس نے کروا دیا. دروازے کے باہر نکلا، بازار کے اندر گیا، بازار کی نئے نقش نظر آئے، بازار کی چمک دھمک نے اس کی روح کو ہرا دیا. روح اس کی منع کر رہی کہ نہیں، دیکھو بازار میں وقت کو ضائع مت کرو. رب کے فرنور کے مؤذن نے آواز لگا دی ہے، حی علی الصلاۃ کی، دیکھو مسجد سے آواز آ گئی ہے، نماز کی آواز آ گئی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آ گئی ہے. روح اس کی تکرار کر رہی ہے، روح اس کی لڑ رہی ہے. جسم کہہ رہا نہیں، اس بازار کی رونق کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے تم؟ یہاں بازار میں وہ سب کچھ ہے جو وہاں نہیں ہے. یہاں بازار میں خوبصورت حسین و جمیل عورتیں ہیں، ان سب کو دیکھو. کہاں جا رہے ہو تم؟ بازار کی رونقیں چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ بازار کی چمک دھمک چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ بازار بند ہو جائے گا. مسجد تو تم شام کو بھی چلے جاؤ گے، مسجد تو تم کل بھی چلے جاؤ گے. اس بازار کی رونق ختم ہو جائے گی، ان میلوں کی رونق ختم ہو جائے گی. روح لڑ رہی ہے، لیکن روح غذا سے پیاسی تھی، روح غذا سے بھوکی تھی، کمزور پڑی تھی. جسم جیت گیا، اس نے بازار کی رونق میں اس جسم کو، نفس کو پھنسا کر کے روح کو ہرا دیا اور بازار کا گناہ اس کے خاتے میں چڑھوا دیا. ہاں میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ روح اور جسم کی لڑائی آخری سانس تک چلتی رہی. اللہ نے روح جسم ہمارا بنایا، مٹی سے بنایا، اس کے لیے غذائیں بھی مٹی سے اللہ نے پیدا فرمائی. روح وہ کرنے کا حکم دے رہی ہے جو رب چاہتا ہے، روح وہ کرنے کو کہہ رہی ہے جو رب کا رسول چاہتا ہے، لیکن جسم وہ کرنے کو کہہ رہا ہے جو شیطان چاہتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر روح کو ہرا کر کے جسم نے اپنے آپ کو گناہ سے متاثر کیا. پیدا ہونے سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک،
آخری سانس تک جسم کو ہر اعتبار سے اس کی غذا میسر ہو گئی، مہیا کی گئی، لیکن نہ ملی تو روح کی مکمل غذا۔ فرمایا روح کی غذا کیا ہے؟ روح کو غذا کون سی دی جائے؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں سب سے پہلے رب کی ندا کی آواز بلند کی جائے، رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے، رب کی بڑائی بیان کی جائے، رب کی وحدانیت بیان کی جائے، رب کی ستانیت بیان کی جائے، رب کی غفاریت بیان کی جائے، اس کے کان میں وہ چاشنی کھولی جائے کہ دیکھ تو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، تو اس رب کریم کی ذات کی مہربانی سے اس رب نے تجھے چنا ہے اس دنیا کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے تجھے پیدا کیا، جس رب کی تیرے کان میں بڑائی بیان کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں اس کی کان میں بلند کی جائیں تاکہ اس پیدا ہونے والے بچے کو یہ احساس ہو جائے اور اس کے ذہن کے اندر یہ پیوست ہو جائے، یہ چاشنی اس کے دل و دماغ میں کھول دی جائے اور اس کی ذرہ پیدا ہونے کی پہلی سانس سے آخری سانس تک اس کو یہ یاد رہے مجھے پہلی سانس میں یہ آواز سنائی دی تھی، اس کا مطلب مجھے پیدا کرنے والا وہی رب ہے جو جس رب کی مجھے بڑائی سنائی دی گئی تھی۔ ہاں، یہ روح کی غذا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس کے کان میں سنائی جائے، رب کی حمد و ثنا اس کے کان میں بیان کی جائے، جب وہ آنکھیں کھولنے لگے نظاروں کو دیکھنے والا بنے، اس کے سامنے رکوع سجدے کے نظارے کیے جائیں تاکہ وہ رکوع سجدے کے نظاروں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ سکے کہ رب کی حمد و ثنا کا یہ سب سے معزز طریقہ ہے، سب سے عظمت والا طریقہ ہے، سب سے اعزاز والا طریقہ ہے۔ اپنے ذوالجلال کو، اپنے معبود کو، اپنے رحیم کو، اپنے رحمان کو پہچاننے کا، اپنے رحمان سے ہم کلام ہونے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا کہ رب کے سامنے آہوزاری کی جائے، رب کے سامنے آنسو بہائے جائیں، رب کے سامنے گڑ گڑایا جائے، رب کی رسول کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ اور جب یہ روح کو غذا ملتی ہے تو جسم اس کے سامنے ہار جاتا ہے، کیونکہ روح کو جب طاقتور بنایا جائے گا تو جسم اس کے سامنے ہارے گا۔ اور جسم کیوں ہارے گا؟ کیونکہ شیطان ہارے گا۔ ہاں میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دو پہلوان ہیں ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے وجود میں ہیں، یہ دونوں کی لڑائی ہے۔ ایک دنیا کی ذات کی طرف کھینچ رہا ہے، ایک آخرت کی طرف کھینچ رہا ہے، ایک رب کی رضا کی طرف کھینچ رہا، ایک دنیا کے شیطان کی رضا کی طرف کھینچ رہا ہے۔ جو دنیا کی رضا میں کھینچ رہا وہ جسم ہے، اس کو طاقت بنے، اگر یہ طاقتور ہے تو روح کو ہرا دے گا، اور روح کو غذا ملی ہے، روح کو ذکر و اذکار کر کے مضبوط بنایا، روح کو قرآن کی تلاوت سے مضبوط بنایا، روح کو درودوں سے مضبوط بنایا، روح کو استغفار سے مضبوط بنایا، روح کو کلمہ طیبہ کے ورد سے مضبوط بنایا، تو یہ ساری غذائیں روح کے لیے صحت مند ہیں، نفع بخش ہیں، قوت والی ہیں، روح کو طاقت پہنچانے والی ہیں، روح کو پہلوان کرنے والی ہیں۔ اور جب روح طاقتور بن جائے گی، اللہ کی قسم جسم جو شیطان کا تابع ہوتا ہے یہ ہار جائے گا، یہ ہار جائے گا۔ اور جسم کا ہارنا شیطان کا ہارنا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اپنی زندگی میں ہر ایک عمل اسی اعتبار سے کیا، اسی اعتبار سے جسم کو لاغر کیا، روح کو قوت والا بنایا، جسم کو کمزور کیا، روح کو طاقتور بنایا۔ ایک موقع پر، ایک غزوے کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کمزوری کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول اب تو بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور کرتا اٹھا کر کے دکھایا، سب کے پیٹ میں ایک ایک پتھر بندھا ہوا،
اللہ کے رسول اب نہیں برداشت ہوتا، اس بھوک کا کوئی تو علاج ہوگا، کیا کیا جائے، کیسے کروں اس کا علاج، اس لاغر جسم کو مضبوط کیسے بناؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین سر شرم سے نیچے ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے جسم پر ایک ایک پتھر بندھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرتا مبارک اٹھایا تو آپ کے جسم پر، پیٹ پر 2 پتھر بندھے۔ آپ نے فرمایا آج رب کی اس رضا پر راضی ہو جاؤ، اللہ کی قسم اللہ آخرت میں جنت میں دسترخوان لگائے گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام راضی ہو گئے، اللہ کے رسول اتنا اچھا سودا ہے اس بھوک کا، میں راضی ہوں، اگر رب اس پر راضی ہے تو میں رب کی اس رضا پر راضی ہوں۔ ہاں، اگر رب مجھ سے ایک پتھر باندھنے پر راضی ہے تو میں رب کی اس رضا پر راضی ہوں۔ اور ایسے ہی جملے زبان سے الفاظ بن کر کیوں نکلے؟ کیونکہ روح کو غذا ملی تھی، روح طاقتور تھی، روح مضبوط تھی، اس لیے جسم کمزور پڑا، جسم ہار گیا، روح جیت گئی۔ اور جب روح جیتی تو کیا خطاب ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہاں، میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اور روح کو دونوں کا تعلق ہمارے ساتھ رکھا، ان دونوں کی غذائیں بنائیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے ایران سے ایک ڈاکٹر کو بلایا، اور وہ پاسی تھا، پادری تھا وہ۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ کو یہاں مدینے میں رہنا ہے اور تاعمر رہنا ہے، اور آپ کی جو بھی تنخواہ ہو وہ بیت المال سے طے کر دی جائے گی، آپ کو وہ تنخواہ ملے گی، ہر مہینے وقت پر آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ مدینے والوں کی تیمارداری کریں گے، جو بھی بیمار ہو اس کا اچھی طریقے سے علاج کریں گے۔ وہ ڈاکٹر راضی ہو گئے، مدینے میں رہنے کا انتظام ہو گیا ان کے طب خانہ کھلوا دیا گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہ ڈاکٹر آئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا امیر المومنین میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا سب خیریت تو ہے، کیا بات ہے، کیوں واپس جانا چاہتے ہو؟ کہ میں یہاں اگر رہوں گا تو میں اپنا ہنر بھول جاؤں گا، اپنا فن بھول جاؤں گا، میں اپنی علاج کرنے کا فن بھول جاؤں گا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہ کیا کوئی پریشانی ہے یہاں؟ کیا وقت پر آپ کو تنخواہ نہیں ملی؟ کیا مدینے والوں نے آپ کو پریشان کیا، یا کسی نے آپ کو اپنا مذہب بدلنے کے لیے زبردستی مجبور کیا؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھے تنخواہ بھی وقت پر ملی، اور آج بھی میں اپنے اسی مذہب پر ہوں جس مذہب پر میں آیا تھا، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا، اگر میں یہاں رہ گیا تو میں اپنے علاج کرنے کا فن کو بھول جاؤں گا۔ کہا کیوں، ایسا کیوں ہے، کیوں بھول جائیں گے آپ؟ کہا امیر المومنین جب سے میں یہاں آیا ہوں مدینے کے اندر ایک بھی مریض میرے پاس نہیں آیا، کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں؟ کہ میں نے پورے مدینے کا معائنہ کیا، وجہ اس کی یہ ہے بیمار نہ ہونے کی کہ ایک تو پورے مدینے کے اندر صفائی مجھ کو ملتی ہے، یہ گھر کے اندر، یہ اندر سے بھی صاف ہے اور باہر سے بھی صاف ہے۔
اندر سے بھی پاک ہیں، باہر سے بھی پاک ہیں، گھر کے اندر بھی صاف ہیں، گھر کے باہر بھی صاف ہیں، اور بیماری جو آتی ہے وہ گھر کے باہر کے کچڑے سے، گندگی سے، غلاظت سے، وہ گھر کے ان سارے راستوں سے ہو کر کے گھروں کے اندر بیماریاں پہنچتی ہیں، یا پھر زیادہ سیر ہو کر کھانے سے بیماریاں آتی ہیں، اوائی توائی کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اچھا، کہ نہ تو ان کے یہاں گندگی ہے اور نہ ان کے یہاں کھانے کو ہے، اور اگر جن کے یہاں ہے بھی تو وہ آدھا پیٹ کھاتے ہیں اور آدھا اپنے پڑوسی کو بانٹ دیتے ہیں۔ تو جب یہ سیر ہو کر نہیں کھاتے، جب یہ گندگی نہیں رکھتے، تو یہ بیمار کہاں سے ہوں گے؟ اور جب یہ بیمار نہیں ہوں گے تو میں ان کا علاج کیسے کروں گا؟ اور جب میں علاج نہیں کروں گا تو ایک زمانہ عرصہ گزر جائے گا تو میں اپنے پھل بھول جاؤں گا۔ اس لیے مجھے اجازت دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ اس کا ثبوت ہے، مثال موجود ہے۔ اس سری والا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سری پہنچی بکرے کی، حالانکہ 3 دن سے بھوکے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، بیوی بھی بھوکی تھی، تمام گھر والے بھوکے، چاہتے تو بنا کر کے کھا سکتے تھے، اور اگر اتنا خیال تھا تو پڑوسی کیا 1 کٹوری سالن بھیج سکتے تھے، دوسرے پڑوسی کیا بھیج سکتے تھے، تھوڑا زیادہ شوروا زیادہ کر دیتے۔ لیکن کیا فرمایا کہ مجھ سے زیادہ اس کے مستحق میرا پڑوسی ہے، مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت میرے پڑوسی کو ہے، اس نے تو 1 ہفتے سے شاید اس کے گھر میں چولہا نہیں کیا، یہ سری اس کے یہاں پہنچا۔ دوسرے پڑوسی کیا، بغل والے پڑوسی کیا، جب وہ سری پہنچی اس نے کیا کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے بغل والے پڑوسی کو ہے، ان کے یہاں چولہا 8 دن سے نہیں جلا ہے، شاید اس کی ضرورت مجھ سے زیادہ ان کو ہے، لہذا اس سری کا پہنچانا وہاں ضروری ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ پورے محلے میں گشت کر کے وہ سری انہی صحابی کے یہاں آ گئی جن کے یہاں سے شروعات۔ تو فرمایا کہ غذا وہ ہو جو جسم کو ضرورت ہو، اور اتنی ہو جتنی جسم کو ضرورت ہو، اور اس وقت ہو جس وقت جسم کو ضرورت ہو، اتنی ہو جتنی ضرورت ہو، اس وقت ہو جس وقت جسم کو ضرورت ہو، اور وہ ہو جو جسم کے لیے مفید ہو۔ جسم صحت مند رہے گا، طاقتور رہے گا، بیمار نہیں ہوگا، اور جسم کے اندر گندگی نہیں پھیلے گی۔ کیوں؟ اس کا تو قرآن میں بھی اللہ نے اعلان کیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین۔ کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا، پاکی رکھنے والوں کو پسند کرتا۔ تو یہ تو جب جسم کو صحت مند رکھا، جسم طاقتور بنا، بیماری سے محفوظ ہوا، تو فرمایا جس طریقے سے جسم کے لیے ڈاکٹروں سے غذائیں مفید طلب کرتے ہیں، ان سے لکھواتے ہیں کہ جسم کے لیے کہ کیا غذا مفید ہے، جسم کے لیے کتنی غذا مفید ہے، جب جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ساری غذائیں بیکار ہو جاتی ہیں، پھر یہ غذا وہ استعمال کرتا ہے جو اس کے لیے ڈاکٹر تجویز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب روح بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ڈاکٹروں کا استعمال کیا، انتظام فرمایا ہے۔ اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ جو روح بیمار ہوئی ہے، روح جو مریض بن چکی ہے ہماری، اس روح کا علاج کون کرے گا؟ اس روح کے ڈاکٹر کون ہیں؟ فرمایا اس روح کے ڈاکٹر انبیاء علیہ السلام۔ فرمایا جب انبیاء نہیں ہوں گے پھر ان روح کا علاج کون کرے گا؟ اس کے ڈاکٹر کون بنے گا؟ خلفائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہوں گے ڈاکٹر اس روح کے، وہ ان کا علاج کریں گے، وہ ان کی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ پھر کون ہوگا؟ پھر متبعین ہوں گے،
جو اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے مناجات کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوں گے، وہ اس روح کی بیماریوں کا علاج کریں گے، وہ اس روح کے ڈاکٹر ہوں گے۔ اس کا علاج کرنے کا تجربہ، ان کا علاج کرنے کی حکمت ان ڈاکٹروں کے پاس ہوگی جو اللہ کے سامنے آہوزار کرنے والے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، اور اپنی زندگی کو پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربان کرنے والے اللہ والے۔ پھر وہ چاہے وقت کے امام ہوں، وقت کے قطب ابدال ہوں، وقت کے مؤلف ہوں، وقت کے مصنف ہوں، وقت کے ابدال ہوں، وقت کے ولی ہوں، وقت کے اسلاف ہوں، وقت کے مقررین ہوں، وقت کے امام ہوں، وقت کے مفسرین ہوں، وقت کے محدثین ہوں، وہ تمام علماء اکرام، وہ تمام متبعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں گے، جو اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر چکے۔ ہاں، تو اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آج اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ اپنی روح کو طاقتور بنائیں، اور اتنا طاقتور بنا لیں، اتنا طاقتور بنا لیں کہ جسم کا ہر وار اس روح پر بے اثر ہو جائے۔ شیطان کا وہ ہر ایک چال، شیطان کا وہ ہر ایک وار جو جسم کے ذریعے روح پر کراتا ہے، وہ سب بے اثر ہو جائیں۔ قرآن کی تلاوت اتنی کی جائے کہ روح اس کی سیراب ہو جائے، اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ روح اس کی سیراب ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک اتنا پڑھا جائے کہ قبر اس کی روشن ہو جائے اور روح اس کی سیراب ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب قلب کو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو بالکل مطمئن کر دے گا۔ منسوب کر کے رکھو گے، زبان کو بھی اور قلب کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑنا ہے، اس قلب کو سیراب کرنا ہے تاکہ روح سیراب ہو جائے، اور جب روح سیراب ہوگی تو روح طاقتور بنے گی۔ ہاں میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، جب فرمایا روح طاقتور بنتی ہے، روح سیراب ہوتی ہے، تو پھر انسان کو اپنی زندگی کا محاسبے کا احساس ہوتا ہے۔ محاسبہ جو زندگی کے لیے سب سے اہم ہے۔ آج پہلے علماء کرام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ہر شام کو، صبح سے لے کر شام تک کا اپنی زندگی کا محاسبہ کرے کہ ہم نے آج پورے دن کیا کیا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ دن گزارا ہے یا اللہ کی ناراضگی میں دن گزارا ہے، رب کی رضا والے کام کیے ہیں یا رب کی ناراضگی والے کام کیے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے دن گزارا، کتنے لوگوں کی مدد کر کے دن گزارا ہے، کتنے لوگوں کی اعانت کری ہے، کتنے لوگوں کی خیانت کی ہے، کتنے لوگوں کا حق ادا کیا ہے، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے ہم نے۔ یہ محاسبہ ہر روز کا بتایا کرتے تھے، لیکن اب آج کے علماء اکرام فرماتے ہیں، آج کے اولیاء اللہ فرماتے ہیں، آج کے شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آج کے جو روح کے ڈاکٹر ہیں، جو علاج کرنے والے ہیں، جو حکیم ہیں، حکمہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ ہر نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد جب ظہر کی نماز کی توفیق اللہ عنایت فرما دے تو فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک کا محاسبہ کرو کہ اس دوران کی جو زندگی ہم نے گزاری ہے کیا وہ رب کی رضا میں گزری ہے،
کیا وہ رسول کی اطاعت پہ گزری ہے؟ کیا وہ قرآن کے احکام پر گزری ہے؟ کیا وہ اللہ کی فرما بردار بن کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے؟ کیا وہ نمازوں کی پابندی میں گزاری ہے؟ کیا وہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے وہ رسول کی اطاعت پر ہے یا نہیں ہے؟ وہ اللہ کے اس حکم پر ہے جس حکم کے مطابق اللہ نے نماز کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے؟ اس حکم پر ہم نے اس نماز کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بیوی بچوں کا حق ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ بچوں کے استحقاق ہم نے ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ یہ ظہر کی نماز میں محاسبہ ہو. جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو پھر اللہ سے دعا کریں. اور پھر ہاں ایک چیز اور ہے، وہ کیا کہ اگر ہم نے جب محاسبہ کر لیا تو جن چیزوں کو ہم نے رسول کی اطاعت کے مطابق اور رب کی رضا کے مطابق پایا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ لمحات میری اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت دی. اے اللہ جو اب عصر تک کا جو وقت ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے، اگر یہ میری زندگی کا وقت مجھے مل جائے اور مل رہا ہے، اے اللہ تو یہ وقت بھی مجھے اپنی رب کی اپنی رضا والے اور اپنے رسول کی رضا میں گزارنے کی توفیق دے. ہاں، اور اگر محاسبہ کیا اور محاسبہ کرنے پر یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا جو گزرا ہوا وقت تھا، جو گزرا ہوا وقت تھا وہ رب کی ناراضگی میں گزرا ہے، وہ رسول کی نافرمانی میں گزرا، رسول کو ناراض کر کے گزارا، رب کو ناراض کر کے وہ وقت گزارا ہے، تو اس پر استغفار ہونا چاہیے، اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر اللہ سے توبہ استغفار ہونی چاہیے. اور جب یہ ہوگا شکر اور استغفار، جب یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی، اللہ کی قسم روح ہماری سیراب ہونا شروع ہو جائے گی، روح ہماری طاقتور بننا شروع ہو جائے گی، روح کو غذا ملنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب شکر ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق اور عنایت فرمائے گا. نماز پڑھ لی، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ظہر کی نماز پڑھوائی، اے اللہ تجھ سے ایک دعا اور ہے، مجھے عصر کی بھی توفیق عنایت فرما. عصر پڑھ لیں مغرب کی دعا مانگیں، مغرب پڑھ لیں عشاء کی دعا مانگیں، عشاء پڑھ لیں اللہ سے دعا مانگے اللہ تہجد کی توفیق دے دے، تہجد پڑھی فجر کی عنایت کی دعا مانگیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جب شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی اور زیادہ اور مزید توفیق عنایت فرمائیں گے. جس طریقے سے اللہ نعمتیں عنایت فرماتا ہے نا، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو ہم نے استعمال کیا، اللہ کا شکر ادا کرا، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے پانی پیا، تیرا شکر ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جو شکر کرتا ہے اللہ اور اضافہ دیتا ہے، اور ترقی دیتا ہے، نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے نعمتوں. اور تو یہ نماز کی توفیق مل جانا، نیک عمل کی توفیق مل جانا، نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس پر اللہ کا شکر کریں، اس پر اللہ کا شکر کریں اور اللہ سے آگے نیک عمل کی توفیق مانگیں. تو یہ تو محاسبہ ہوا اپنی زندگی کا، اپنے اعمالوں کا، اپنے گزرے ہوئے وقت کا. تو آخر بات میں یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ میرے عزیزوں، اللہ نے ہماری زندگی میں 3 دن ہم کو عطا فرمایا. 3 دن. ایک وہ دن جو ہم نے جی کر ختم کر دیا، گزرا ہوا کل تھا. ایک وہ دن جو آج ہم جی رہے ہیں، اور ایک وہ دن ہے جو آنے والا ہے کل، یعنی تصور ہے جس کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس دن سے ہم کو ملاقات ہوگی یا نہیں. وہ صرف ایک تصور میں ہے، ابھی دماغ میں ہے کل. تو یہ جو میں نے 3 دن کی جو مثال دی ہیں وہ 3 مہینے ہیں: رجب، شعبان، رمضان.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان کا عطا فرما۔ گزرا ہوا جو دن میں نے آپ کو بتایا، جو ہم نے جی کر ختم کر دیا، وہ رجب ہے۔ بڑا عظمت والا مہینہ تھا، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا اور وہ ہمارے درمیان میں آ کر کے چلا گیا۔ اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ وہ رجب کا مہینہ، اس کا احساس ہونا چاہیے، اے اللہ بڑا برکت والا مہینہ تھا، تیرے حبیب کی دعاؤں والا مہینہ تھا، تیرے حبیب نے دعائیں مانگی ہیں اس مہینے کے اندر، تیرے حبیب نے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھ سے وہ لاپرواہی میں، بے فکری میں ہر طریقے سے گزر گیا، اس کا احساس تک نہیں ہوا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ جو آج جی رہے ہیں یہ شعبان ہے، اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکمل زندگی میں اگر رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے اندر رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ روزہ جو شعبان کے مہینے میں رمضان کے احترام اور رمضان کی عظمت میں رکھا جائے، سب سے افضل روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 شعبان کی تاریخ ہو گئی اور آپ مستقل مسلسل روزے رکھتے چلے گئے۔ آپ یہ تصور کر رہی تھی، آپ کے ذہن میں یہ خیالات آنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پورے مہینے میں روزے رکھ لیں اور اس مہینے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیں، رمضان کے مہینے سے جوڑ دیں، 2 مہینے کے روزے نہ ہو جائے، امت پر بار نہ ہو جائے کہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو روزہ حذف کیا، چھوڑ دیا، افطار کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکون ہوا۔ تو فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں رمضان کی عظمت میں، رمضان کے احترام میں رکھے جانے والے روزے سب سے عظمت والے ہوتے ہیں، سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ جو آج ہیں اس کو بہتر بنائیے، اس کو بہتر بنائیے، کل کے انتظار میں مت رہیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کل جو آپ کو ملے گا وہ کل نہیں ملے گا، وہ آج بن کر کے ملے گا۔ کل کسی کو نہیں ملا، کل کا جس نے انتظار کیا اس کو کل کبھی نہیں ملا۔ کل جب جب آیا انسان کی زندگی میں وہ آج بن کر کے آیا، وہ آج بن کر کے آیا، کل کبھی نہیں آیا۔ ہاں کل وہ ہوا جو اس نے گزار کر کے ختم کر دیا، گزرا ہوا کل۔ تو گزرے ہوئے کل پر محاسبہ ہو، اگر اچھے اعمال کر کے گزرا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر استغفار، اگر گناہ میں گزاری، نافرمانی میں دن گزارا تو اس پر ندامت ہو، اللہ سے استغفار ہو، اس پر شرم ہو، اللہ کے سامنے آنسو بہا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے استغفار کی جائے، اور آنے والا جو کل ہے اس کا انتظار کیا جائے، لیکن آنے والے کل کی چکر میں آج کو برباد نہ کیا جائے۔ آج جو ہے اس کی قدر کی جائے، اس کے اندر جتنے اچھے اعمال ہو سکیں، جتنے اچھے رب کی رضا والے کام ہو سکیں، جتنی رب کی رسول کی اطاعت ہو سکے، وہ سارے اعمال اچھے کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کل کے انتظار میں آج کے وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔
ہاں کل کو مانگا جائے، کل آنے والا کون سا ہے؟ کل آنے والا رمضان ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں مجھے برکت عطا فرما اور مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جب میری زندگی میں آپ نے رجب نکال دیا، شعبان عطا فرما دیا، اے اللہ تو اب مجھے موت مت دے، اب مجھے رمضان عطا فرما دے، اب میں رمضان مجھے عطا فرما دے، رمضان میں تیری رضا والے کام کر کے جو میں نے اپنی زندگی کو گناہوں کر کے دبا دی ہے، روح کو کمزور کر لیا، روح کو لاغر کر دیا، روح کو اتنا کمزور کر دیا ہے، گناہوں کے چٹانوں سے دبا دیا ہے، اس چٹان کو رمضان میں تیری رضا کے کام کر کے گرا دوں، تجھے راضی کر لوں، روح کو مضبوط بنا لوں، جسم کو کمزور بنا لوں۔ وہ آنے والے کل کو اللہ سے مانگنا ہے، لیکن مانگنے کے ساتھ ساتھ آج کو ضائع بھی کرنا ہے۔ کریں گے بھائی؟ یہ 3 دن ہمیشہ اپنی زندگی، یہ انسان کی زندگی میں 3 دن ہمیشہ رہیں گے، جب تک جیے گا یہ 3 دن چلتے رہیں گے۔ ایک وہ دن جو جی کے گزار کر کے ختم کر دیا، اس پر محاسبہ ہو، اچھا کیا ہے الحمدللہ، برا کیا ندامت ہو، استغفار ہو۔ آج جو جی رہے ہیں اس کو کل کے انتظار میں ضائع نہ کیا جائے، کل کو مانگا جائے رب کی اطاعت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، رب کی رسول کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، رب کی رضا والے کام کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے اندر نمازوں والی زندگی پیدا کرنے کے لیے، دل کو نورانیت بنانے کے لیے۔ لیکن اس مانگنے کے چکر میں آج کا جو موجود ہے اس کو ضائع نہ کیا۔ یہ 3 دن اپنی زندگی میں ہمیشہ کریں گے بھائی، سنتوں پر عمل کریں گے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں اس بات کو، میں نے اپنی عادت بنا لی ہے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، جو میں آپ سے اور مجمع سے کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرو وہ سنت کے مطابق کرو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرنا وہ سنت کے مطابق کرنا۔ کھانا سنت کے مطابق کھانا، پانی پینا ہے سنت کے مطابق پینا ہے، کپڑے پہننا ہے سنت کے مطابق پہننا ہے، عمل کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، بازار جانا ہے سنت کے مطابق جانا ہے، شادی کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، بچے کی پیداواری ہو اس پر سنت پر عمل ہو، بچے کی پیدائش پر سنت ہو، بچے کی انسان کی وفات پر سنت ہو۔ زندگی کی پیدائش سے لے کر